أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 28 تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر اپنی قدرت کاملہ کا تذکرہ فرمایا اور موت اور زندگی کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے مشرکین مکہ جہاں ان کے اور باطل عقائد تھے، ان میں ایک یہ بھی عقیدہ باطلہ موجود تھا کہ وہ قیامت کے منکر تھے۔ سورہ یاسین میں ان کا قول اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ وہ کہتے تھے من یحیی العظام وہی رمیم، کہ ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں بھی ختم ہو جائیں گی، تو پھر کیسے ہمیں اللہ دوبارہ پیدا کرے گا؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ان کے شبہات کا جواب دیا کہ میں اللہ پر دوبارہ پیدا کرنا، ان جسموں کو دوبارہ اٹھانا قیامت کے دن میرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ یہاں فرمایا کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم اللہ کی قدرت کا کیسے انکار کر سکتے ہو، حالانکہ تمہارے اوپر ایک ایسا دور بھی تھا کہ تم مردہ تھے، یعنی دنیا میں تھے ہی نہیں، نہ ہونے کو مردہ سے تعمیر کیا گیا۔ فرمایا تمہارے اوپر ایک ایسا زمانہ بھی تھا کہ تم مردہ تھے، پھر میں اللہ رب العزت نے تمہیں زندگی عطا کی، ثم یمیتکم، پھر تمہیں میں اللہ رب العزت موت دیتا ہوں، ثم یحییکم، پھر تمہیں دوبارہ قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھاؤں گا، اور تم سب نے میں اللہ کے پاس جمع ہونا ہے، لوٹ کر میں اللہ کے پاس آنا ہے۔
اور ایک مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا میں اللہ۔ سورہ دہر میں فرمایا هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان پر ایسا وقت نہیں تھا کہ وہ قابل ذکر چیز بھی نہیں تھی، اس کا نام بھی نہیں تھا دنیا میں، اس کا تذکرہ کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا، لیکن میں اللہ نے اس کو قابل ذکر بنایا اور میں اللہ نے اس کا نام بنایا۔ پھر کس طرح بنایا؟ فرمایا ہم نے ایک گندے نطفے سے پیدا کیا انسان کو، فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر ہم نے اس کو دیکھنے والا بنایا، سمجھ والا بنایا، سماعت عطا کی، سننے والا بنایا۔ یہ ساری چیزیں میں اللہ نے عطا کی ہیں۔ اور 21ویں پارے میں فرمایا کہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا میرے لیے آسان ہے، تو دوسری مرتبہ بھی دوبارہ قیامت کے دن تمہیں زندہ کر کے اٹھانا بھی میں اللہ پر آسان ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے اس نظریے کو رد کرتے ہوئے فرمایا کہ اس وقت تم کچھ بھی نہ تھے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے، کیسے ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ایک وقت تھا کہ تمہاری مٹی بھی نہیں تھی، آج تو تمہاری مٹی ہوگی۔ جب کچھ بھی نہ تھا تمہیں اللہ نے پیدا کر لیا، آج کچھ نہ کچھ ذرات تو ہوں گے۔ اس لیے میں اللہ کے اوپر دوبارہ پیدا کرنا اور قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھانا یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے پھر تفصیلاً پورے قرآن مجید میں انسان کی پیدائش کا اور ساری اس پرورش کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا، اور پھر موت کا بھی اللہ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ ہر ذی روح نے، جس چیز کے اندر بھی اللہ رب العزت نے روح ڈالی ہے، جسے بھی اللہ نے جان عطا کی ہے، اس کے متعلق اللہ نے قانون بیان فرمایا کہ ہر ایک چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور مر کر میں اللہ کے ہاں واپس آنا ہے۔ ہر ایک چیز نے، جس چیز کے اندر بھی اللہ نے جان پیدا فرمائی، جس چیز کے اندر اللہ نے روح ڈالی، اس کی روح ایک دن نکلنی ہے اور اس نے مرنا ہے، اور اس سارے کے سارے جہان نے فنا ہونا ہے۔ فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، ہر چیز ختم ہونے والی ہے، ایک اللہ کی ذات بچنے والی ہے۔ موت سے پاک ایک اللہ کی ذات ہے، ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ زندہ رہے گا، کبھی اللہ پہ موت واقعہ نہیں ہوگی۔ باقی جتنی بھی زیرو چیزیں ہیں سب پر موت واقعہ ہوگی، چاہے وہ پرندے ہیں، جانور ہیں، چاہے انسان ہیں، جنات ہیں، کچھ بھی ہے، ہر ایک چیز نے مرنا ہے۔ اور یہ اصول اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا مختلف مقامات پر۔ کبھی اللہ نے فرمایا اینما یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم اگر اپنے بنگلوں کے اندر، مضبوط کوٹھیوں کے اندر بھی چھپ کر چلے جاؤ، لیکن پھر بھی میں اللہ نے جو موت کا قانون بنایا ہے اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ ہر ایک نے اس جام کو پینا ہے، ہر ایک نے میں اللہ کے ہاں واپس آنا ہے۔ تو اس لیے میرا دوست، قرآن مجید میں اللہ نے ساری کائنات کے لیے، چاہے انسان ہیں،
जिन्नात हैं और इंसानों में अल्लाह के अंबिया, जलीलुल कदर लोग, अजीमुल शान लोग हैं, तमाम के तमाम अंबिया, और फिर उसके बाद औलियाए किराम अल्लाह के जो नेक वली हैं, और सिद्दीक, शुहदा, सहाबा इकराम, तमाम के बारे अल्लाह ने एक कानून बयान फरमाया कि जो भी इस कायनात में आएगा उसे मौत लाजमी आएगी। 18वें पारे में अल्लाह ने इंसान की पैदाइश का तज़किरा करके सारी तरतीब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाई। सूरह मुमिनून में फरमाया इंसान को हमने मिट्टी से पैदा किया, फिर हमने उसको नुत्फे से पैदा किया, और आगे फरमाया सुम्मा खलकनन नुत्फता अलकतन, फिर इस नुत्फे को हमने जमा हुआ खून बनाया, फिर फखलकनल अलकता मुज़गतन, जमे हुए खून को फिर चुबाई हुई बोटी बनाया, फिर उसके बाद फखलकनल मुज़गता इज़ामन, फिर हमने हड्डियाँ तैयार की, फकसौनल इज़ाम लहमा, फिर हड्डियों के ऊपर हमने गोश्त चढ़ाया, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ये सारी पैदाइश करके इस धरती पे इंसान को भेजा, फिर यहाँ सुम्मा इन्नकुम बाद ज़ालिका लमय्यतून, इस कायनात के ऊपर जितने भी इंसान में अल्लाह ने पैदा फरमा के भेजे सब ने एक न एक दिन मरना है, सब ने एक दिन मरना है, चाहे वो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हो, या नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम हो, या सिद्दीक़ अकबर, या फारूक आज़म हो, या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, हर इंसान के लिए मरने वाला कानून अटल है, हक फैसला है अल्लाह का, इससे कोई बचने वाला नहीं है। बचने वाली ज़ात एक अल्लाह की ज़ात है। फरमाया हुवल हय्यु ला इलाहा इल्ला हु, वो हमेशा जिंदा रहने वाला है, उस पर कभी मौत नहीं आएगी। अब मसला ये है कि मौत तो सब पे आनी है, लेकिन मौत के असरात, सकरात और मौत की कैफियत, यानी किसी पर मौत की सख्तियाँ ज़्यादा होती हैं, किसी को तकलीफ़ ज़्यादा होती है, और जो अल्लाह के नेक लोग होते हैं, ख़ासकर अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और फिर औलिया, उनकी मौत ऐसे होती है कि जिस तरह मक्खन से बाल निकाल लिया जाए या आटे से बाल निकाल लिया जाए, कोई पता नहीं चलता, अल्लाह उनकी रूह कब्ज़ कर लेता है और फिर उनको ख़ास मकाम में जगह अता फरमाता है। ये फ़र्क ज़रूर है, मौत में इतना फ़र्क ज़रूर है कि जो एक बंदा बदकार आमाल करने वाला, अल्लाह की बगावत में सारी ज़िंदगी गुजारने वाला, या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत के ख़िलाफ़ गुजारने वाला, उस पर जब मौत आती है तो उसे इतनी तकलीफ़ होती है कि जिस तरह सीना चीर कर इसमें खारदार झाड़ी रख कर सीने को बंद कर दिया जाए और उसको खींचा जाए, जितनी तकलीफ़ उन खारदार झाड़ी के खींचने से होती है, इतनी ही तकलीफ़, इससे कहीं ज़्यादा तकलीफ़ आमाल बद करने वाले शख्स को मौत के वक़्त होती है। फ़र्क है। लेकिन मौत के बारे में कि मौत वाक़या होती है हर शख्स पर, इसके बारे में कोई फ़र्क नहीं कि अल्लाह अंबिया को मौत न दे, औलिया को न दे, आम इंसानों को दे, नहीं, बल्कि ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ फरमाया, मेरा पैगम्बर इन्नका मय्यतुन। मुशरिकीन मक्का ने मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगाए, तोहमतें लगाई और फिर ये खुशियाँ बांटी कि चलो ये एक दिन मर जाएगा, जान छूट जाएगी माज़अल्लाह, हमारे बुज़ुर्गों को यूँ कहता है, हमारे इलाहों को यूँ कहता है, ये चला जाएगा दुनिया से, जान छूट जाएगी, ये शोर, ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो अल्लाह ने फरमाया, मेरा पैगम्बर इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, तूने मरना है तो इन्होंने भी तो मरना है, ये भी मरेंगे,
یہ کہتے ہیں یہ مر جائے گا جان چھوٹ جائے گی، یہ کیا ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ آپ نے بھی مرنا ہے اور انہوں نے بھی مرنا ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ساری کائنات کا سردار، تمام انبیاء سے افضل اور ساری کائنات سے اعلیٰ شخصیت کے متعلق بھی جب اللہ نے ایک قانون بیان فرمایا کہ میرا پیغمبر آپ پہ بھی موت آنی ہے، اور پھر بخاری شریف میں حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت موجود ہے، فرماتی ہیں جب اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ موت آئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، فرماتی ہیں میرے سینے کے ساتھ لگا ہوا تھا، میری گود میں لیٹے ہوئے تھے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب موت واقع ہوئی تو فرماتی ہیں کہ جب روح قبض کی، روح نکالی گئی تو ایسی خوشبو میں نے زندگی بھر کسی چیز میں نہیں دیکھی جیسی خوشبو میرے پیغمبر کی روح نکلنے میں تھی۔ اور بہت لمبی تفصیلی حدیث ہے، فرماتی ہیں سوئی ہوئے تھے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لیٹے ہوئے تھے اور غشی طاری ہو جاتی، بخار تھا شدید قسم کا، تو جب پہلے بے ہوش ہو جاتے، ہوش میں آتے، ایک دفعہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھنڈا پانی منگایا اور اس میں ہاتھ ڈال کے اپنے چہرے انور پہ پھیرا اور فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ یہودیوں پہ لعنت کرے، اللہ عیسائیوں پہ لعنت کرے، کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کی قبر کو سجدہ گاہ بنایا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی عبادت کی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لعنت بھی کی اور دعا بھی کی چھپے الفاظ میں کہ اللہ میری قبر کی حفاظت کرنا، میرے بعد میری قبر کو کوئی سجدہ گاہ نہ بنائے۔ حضرت اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈال کے چہرے پہ پھیر کر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا، اور آخر جب روح نکلنے کو آئی تو اللہ رب العزت نے فرشتے کو بھیجا، تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر آخر تکلم بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری جملہ جو ساری زندگی کا آخری جملہ تھا میرے نبی کی زبان پر، فرمایا اللہم الرفیق الاعلی، اللہ مجھے رفیق اعلیٰ کی طرف لے جا، یہاں مجھے رہنے کی ضرورت نہیں۔ یہ قانون ہے اللہ کا کہ اللہ انبیاء کرام علیہ السلام کو موت سے پہلے فرشتہ بھیجا کرتے ہیں اور پوچھا کرتے ہیں کہ آپ یہاں رہنا چاہتے ہیں یا میں اللہ کے پاس آنا چاہتے ہیں، تو اللہ ایک اختیار دیا کرتا ہے، اور وہ اختیار یہ نہیں کہ ہمیشہ رہیں گے، اس بات پہ نہیں ہوتا کہ آپ اور اگر اتنا عرصہ اور رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو زندگی دی جائے گی۔ تو اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جب فرشتہ آیا اس نے یہ بات کی تو نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا اللہم الرفیق الاعلی، اللہ میں یہاں نہیں رہنا چاہتا، میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے پھر روح قبض کروائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر اللہ نے موت وارد کر کے یہ بتا دیا کہ کائنات کی سب سے عظیم الشان شخصیت جب موت کے قانون سے نہیں بچ سکتی تو اور کائنات کا کوئی فرد نہیں بچ سکتا۔ یہ ایک قانون ہے، اٹل قانون ہے، اور اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں۔ کوئی بندہ کہے کہ نیک نہیں مرتے یا انبیاء نہیں مرتے، بلکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کے متعلق میں نے جیسے پہلے بتایا کہ موت کے بارے میں قانون بیان فرمایا۔ اب مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا کہ دنیا کے پجاری ملا، دنیا کی ہوس رکھنے والے، لوگوں کی دولت پہ نظر رکھنے والے، انہوں نے عوام کو فطور میں ڈال دیا، سوالات میں ڈال دیا کہ اولیاء کی موت الگ موت ہوتی ہے، انبیاء کی موت الگ موت ہوتی ہے۔ یعنی کیا معنی؟ کیسے الگ ہوتی ہے؟ ایک تو الگ ہونے کا یہ طریقہ کار ہے کہ انبیاء پہ موت وارد ہوتی ہے،
उन्हें कोई तकलीफ महसूस नहीं होती। औलिया पे मौत आए उन्हें तकलीफ महसूस नहीं होती। एक काफिर पे मौत आए उसे शदीद तकलीफ महसूस होती है। और कुरान मजीद में है कि फरिश्ते उसके मुंह पर चपेड़े मार के उसकी रूह निकालते हैं और उसकी बेइज्जती करके, उसको खौफजदा करके उसकी रूह निकालते हैं। एक तो फर्क ये है कि काफिर या अमाले बद करने वाला शख्स, उसकी मौत इस तरह आती है कि उस पर तकालीफ होती हैं, उस पर मुश्किलात होती हैं। और अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के अंबिया, उलमा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, उनकी जब मौत आती है तो उनको तकलीफ नहीं होती। एक फर्क तो ये है। और दूसरा फर्क और कौन सा फर्क है कि अंबिया की मौत अलग होती है, औलिया की मौत अलग होती है। फिर मुल्ला ने ये जवाब दिया कि अंबिया की मौत होती है कि उनकी वक्ती तौर पे मौत होती है, फिर बाद में उनके जिस्मों में रूह डालकर अल्लाह उनको जिंदा कर देता है। नहीं, मुख्तलिफ जगहों पर टाइम मौजूद हैं, मुख्तलिफ किताबों में लिखे हुए हैं। क्योंकि एक नजरिया जो गलत होता है, कुरान और सुन्नत के मुताबिक न हो, उसकी एक जगह पर पांव नहीं खड़े होते। कभी कोई कहता है 3 दिन के बाद रूह वापस कर दी जाती है, कभी कोई कहता है कब्र में दफन करने के बाद वापस कर दी जाती है, कभी कोई कहता है पूरे जिस्म से निकाल ली जाती है और दिल में छोड़ दी जाती है। नबी जब कब्र में दफन होता है फिर पूरे जिस्म में फैल जाती है। मुख्तलिफ नजरिए हैं, लेकिन याद रख मेरा दोस्त, अल्लाह का कुरान ये फैसला करता है, फरमाया अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुसा खीन मौतिहा। अल्लाह जिसके ऊपर भी मौत वारिद कर दे, जिसके मुताल्लिक भी ये फैसला आ जाए कि आज इस सेकंड में इस फर्द की मौत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद 24वें पारे में बयान फरमाया कि जिसके ऊपर भी अल्लाह हो यतवफ़्फ़ल अनफुस खीन मौतिहा, जिस शख्सियत के ऊपर अल्लाह मौत वारिद कर देता है, फयुमसिकुल्लती कज़ा अलैहल मौत, जिसके ऊपर मौत वारिद हो जाए अल्लाह उसकी रूह रोक लेता है, रूह निकाल कर रोक लेता है अल्लाह, और क़यामत तक वो रूह वापस जिस्म में नहीं आती। ये कुरान मजीद का फैसला है, मेरी बात नहीं, किसी बुजुर्ग की बात नहीं। और याद रखो, यकीन करो, लोगों में खुदा खौफी नहीं, सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए या मसलक बढ़ाने के लिए या मेरे पीछे चलने वाले बहुत लोग हों, मुझे मानने वाले बड़े लोग हों, मेरे नारे लगाने वाले बड़े लोग हों, या मुझे मस्जिद से ना निकाल दिया जाए, या मेरे साइड लेने वाले बड़े बड़े लोग हों, इस चीज़ का तो ख्याल किया जाता है। लेकिन कुरान की आयात को बिगाड़ बिगाड़ कर अपनी तरफ से माने घड़ के किए जाते हैं। मैं आपको एक उसूल बयान करूं, कुरान मजीद के मुताल्लिक बाकी तमाम उलमा ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि कुरान की आयत का माना तब किया जाएगा जब कुरान मजीद की कोई और आयत उसकी तफसील न करे। कुरान मजीद की आयत का माना सबसे पहले कुरान मजीद की आयत के साथ किया जाएगा। अगर एक जगह मुजमल बात है, इतनी तफसील नहीं, वजात के साथ अल्लाह ने नहीं बयान फरमाया, तो दूसरी जगह देखा जाएगा कि अल्लाह ने वजात की है, तो फिर उस आयत को लिया जाएगा। उसके मुकाबले में न किसी रिवायत को ले सकते हैं, न किसी हदीस को लिया जा सकता है। उलमा के कौल तो दूर की बात, किसी सहाबी की बात भी हुज्जत नहीं होगी जिस वक़्त कुरान की आयत की तफसीर खुद कुरान मजीद की आयत बयान कर दे। ये एक उसूल है, तमाम उलमा इसको मानते हैं, आले तशय्यो भी मानते हैं, उलमाए बरेलविया भी मानते हैं, उलमाए देवबंद भी मानते हैं, जितनी जमातें हैं इस बात पे मुत्तफिक है कि कुरान की एक आयत की तफसीर अगर दूसरी आयत कर दे तो फिर उसी को माना जाएगा, किसी और मतलब को नहीं माना जाएगा। अब कुरान मजीद में मौजूद है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का ज़ायक़ा चखना है, लेकिन यहाँ कोई तफसील नहीं कि मौत कैसे वारिद होती है, यहाँ कोई तफसील नहीं, सिर्फ इतना मसला है
کہ ہر ذی روح چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. جس کے اندر بھی اللہ نے روح ڈالی ہے، انسان نہیں، ہر ذی روح چیز، چاہے پرندہ ہے، کوئی درندہ ہے، کوئی جانور ہے، کچھ بھی ہے، جس کے اندر اللہ نے روح ڈالی اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اب انصاف تو یہ ہے کہ اس آیت کی تفسیر یا تو قرآن مجید کی کسی آیت سے کی جائے، قرآن مجید کی آیت سے نہیں ملتی تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کی جائے گی. اگر قرآن مجید کی آیت کی تفسیر قرآن مجید کی آیت نہ کرے دوسری، تو پھر اس کے بعد سب سے پہلا درجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ہے، کیونکہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا، خود نبی پاک نے سمجھایا صحابہ اکرام کو اور خود اس پر عمل کر کے دکھایا. جو بات میری نبی کی معتبر ہوگی اس کے علاوہ کسی اور کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. اب قرآن مجید کی آیت میں نے بتایا ہے، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، یا دوسرے مقام پر فرمایا اینما یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم بنگلوں میں اور کوٹھیوں میں بھی گھس جاؤ موت کبھی آپ کو نہیں چھوڑے گی. لیکن موت کیسے واقع ہوتی ہے؟ موت کیسے واقع ہوتی ہے؟ اس کو بیچارے مولوی زور لگا لگا کر بگاڑتے ہیں. او جی اصل بات یہ ہے، عقلی معنی کیا جاتا ہے، عقلی. میں نے بتایا کہ عقل تو دور کی بات، اگر قرآن مجید کی آیت کا معنی دوسری آیت بتا رہی ہو تو پھر حدیث بھی معتبر نہیں سمجھے آپ، شاید سمجھ جائیں گے بعد میں. اگر قرآن مجید کی آیت کا معنی دوسری آیت بتا رہی ہو، وضاحت کر رہی ہو، تو پھر اس کے مقابلے میں حدیث بھی حجت نہیں ہوتی. چاہے جائے کہ میری عقل، میں اپنی عقل سے قیاس کروں. کہتے ہیں ذائقۃ الموت کا مطلب ہے کہ بس تھوڑا سا ذائقہ چکھتے ہیں، تھوڑا سا ذائقہ چکھتے ہیں، جس طرح کہ وہ پکوتا اس کو چاول چکھتا ہے. قرآن کی آیت کا معنی کرتے وقت بھی اسے دیگ نظر میں ہے، حلوہ نظر میں ہے، اللہ کا قرآن سامنے نہیں. پکوتا چکھتا ہے اور چاول چکھتا ہے. اللہ تجھے ہدایت دے، خدا کی قسم کبھی رب کا قرآن پڑھے کہ ذائقہ کیسے چکھا جاتا ہے. اگر یہ معنی کیا جائے میرا دوست، یہ تحریف ہے قرآن کی. قرآن کی آیت کا معنی اپنی طرف سے کرنا، علماء نے لکھا ہے یہ تحریف ہے، اور قرآن کی تحریف کفر ہے. بندہ مسلمان نہیں رہتا کہ اللہ کے کلام کا معنی اپنی طرف سے کیا جائے. اور اگر یہ معنی صحیح مانا جائے کہ اس کا مطلب ہے صرف ذائقہ چکھتے ہیں جی، موت ان پر وارد نہیں ہوتی، تو پھر کئی قرآن مجید کی آیات غلط ماننی پڑیں گی، کئی آیات غلط ماننی پڑیں گی. اللہ جہنمیوں کے متعلق فرماتا ہے فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، چکھو آج ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں. تو کیا مطلب کہ جہنمی وہ کافر ابو جہل صرف جہنم کا عذاب چکھے گا، باقی اسے عذاب نہیں ہوگا؟ اگر یہ معنی کیا جائے کہ ذائقہ چکھنا ہے صرف، تو پھر تو کافر کو عذاب نہیں ہوگا، وہ تو جہنم میں مزے کرے گا. دوسرے مقام پہ فرمایا ذوق، چکھ. 26ویں پارے میں فرمایا چکھو اس کو. یعنی یہ ایک ذلت اور رسوائی کا انداز ہے. اللہ عذاب دے کے جہنم میں ڈال کے اوپر سے فرشتے اس کو کہلوائے گا کہ ان کو کہو چکھو یہ مزے دنیا کے، چکھو یہ عذاب اللہ کی نافرمانی کا بدلہ ہے. میرا دوست بات میں نے یہ کی کہ آیت کا معنی اپنی طرف سے نہیں کیا جائے گا، بلکہ آیت کا معنی آیت سے کیا جائے گا. اور اگر آیت معنی نہ کرے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کیا جائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ آج تھوڑی سی گفتگو باریک ہوتی چلی جا رہی ہے، باریکی کی طرف جا رہی ہے، جو ہر کسی مولوی کو بھی سمجھ نہیں آتی. آپ کو تو بات کی بات ہے، اکثر مولویوں کو بھی یہ بات سمجھ نہیں آتی. اب آتے ہیں قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. تو 3 مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ موت واقع ہونے والی ہے. موت کیسے واقع ہوگی میرا اللہ؟ اللہ رب العزت نے
پھر اس کی وضاحت فرمائی 24ویں پارے میں، فرمایا اللہ یتوفل الانفسا، اللہ وہ ذات ہے جو نفسوں کو موت دیتی ہے، اور حین موتہا پورا ان کو قبض کر لیا جاتا ہے۔ جن کے اوپر موت وارد ہو جائے اس کے متعلق سورہ روم میں اللہ رب العزت نے سورہ زمر میں فرمایا 24ویں پارے میں کہ ان کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور اللہ اپنے پاس روح روک لیتا ہے۔ روح نکلنے کے بعد پھر دوبارہ اللہ ان کے جسموں میں روح نہیں ڈالتا۔ ڈرنے ہو پتہ نہیں، گال نہیں کرنے، شاید آپ کو پہلے یہ کبھی کسی نے بتایا نہیں۔ قرآن مجید میں شہیدوں کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، اوے لوگو، کائنات کے لوگوں، قرآن پڑھنے والوں، شہید کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہوتا ہے، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں شعور نہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے، گولی لگی، بندہ شہید ہو گیا، روح اس کی نکل گئی، زندگی کیسی ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ سمجھ نہیں آتی، شہید کو ہم نے دفن بھی کیا، اس کو کفن بھی پہنایا، اس کا جنازہ بھی پڑھا، اس کی بیوی بھی آگے شادی کر گئی، اس کو قبر میں بھی دفن کر دیا گیا، پھر قرآن کیسے کہتا ہے کہ وہ زندہ ہوتے ہیں؟ اب معنی پھنس گیا، ضرورت پڑی کسی اور آیت کی، اگر آیت نہ ملی تو پھر حدیث کی ضرورت پڑی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے سوال کیا نا کہ یہ کیسی زندگی ہے، یہ کیسی زندگی ہے، جبکہ شہید کو گولی لگی، تلوار لگی یا تیر لگا یا کچھ بھی ہوا، وہ شہید ہو گیا، اس کو کفن دفن کیا گیا، اس کا جنازہ پڑھا گیا، اس کی بیوی آگے شادی بھی کر گئی، اس کے بچے یتیم ہو گئے، پھر بھی اللہ کہتا ہے یہ زندہ ہے، یہ زندگی کیسی ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا، تو اس لیے معنی وہ معتبر ہوگا جو نبی نے کیا ہے، جو نبی نے معنی کیا۔ فرمایا او میرے صحابہ اکرام، یہ زندگی وہ زندگی نہیں جو تم جی رہے ہو دنیا میں، بلکہ یہ وہ زندگی ہے میرے اللہ نے ان شہیدوں کی روحوں کو سبز پرندوں کی شکل میں جسم دے کر ان میں ڈال دیا ہے، اور عرش کے نیچے گھونسلے ہیں لٹکے ہوئے، وہ پرندے ان میں رہتے ہیں اور یہ گھومتے پھرتے ہیں، اللہ کا رزق کھاتے ہیں، اور وہاں ان کو زندگی ملتی ہے، یہ دنیا والی زندگی نہیں ملتی۔ مسئلہ حل ہو گیا، بس چاہیے تو یہ تھا کہ بات ختم ہو جاتی، نبی کا فرمان آ گیا، بندے کو چپ ہونا چاہیے تھا، قرآن پڑھنے والے کو، قرآن پہ ایمان رکھنے والے کو، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پہ ایمان رکھنے والے کو یہاں خاموش ہو جانا چاہیے تھا، لیکن کیڑے نکالتے ہیں، پھر مزید سوالات بناتے ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت آ گئی۔ اور سنو، روح کے متعلق بھی اسی حدیث میں ہے کہ جب اللہ انہیں نعمتیں دیتا ہے، وہ پرندے یعنی وہ جسم جو دیے جاتے ہیں پرندوں کی شکل میں، شہیدوں کی روح ڈال دی جاتی ہیں، وہ گھومتے پھرتے ہیں، خوشی سے اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں، وہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے، اللہ ان سے پوچھتا ہے اور کسی نعمت کی ضرورت نہیں، اللہ اور کسی نعمت کی نہیں ضرورت، سب کچھ پورا ہے۔ اللہ پھر پوچھتے ہیں، آخر میں شہید کہتے ہیں یا اللہ اور کسی نعمت کی ضرورت تو نہیں، لیکن ہاں ایک بات ہے، ان ترد ارواحنا فی اجسادنا، ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں واپس کر دے اور ہم دوبارہ جا کر زندہ ہو جائیں اور تیری راہ میں شہید ہو جائیں۔ جو تیری راہ میں شہید ہونے میں مزہ ہے وہ یہاں بھی نہیں۔ یہ جنتیوں کا سوال ہے، ان شہیدوں کا سوال ہے کہ اللہ ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں واپس کر، لیکن اللہ کہتے ہیں نہیں، ایسے نہیں ہوگا، باقی سب کچھ مل سکتا ہے، لیکن جس پر ایک دفعہ موت وارد ہو گئی اس کی روح ہم نے قبض کر لی، دوبارہ اسے واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ یہ قانون ہے، یہ اللہ کی عدالت ہے میرا دوست، یہ کوئی کسی ملا کی بات نہیں،
تے نانی نہ ویڑا بھی نہیں، خالہ جی کا آنگن بھی نہیں کہ جس کا جی چاہے آتا رہے اور جاتا رہے واپس۔ کہتا ہے ولیوں کے اوپر موت آتی ہے کچھ وقت کے لیے، پھر وہ زندہ ہو جاتے ہیں، قبر میں زندہ ہو جاتے ہیں۔ میرا دوست، میرا ایک سوال ہے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیاوی زندگی کے ساتھ مدینہ منورہ کی قبر میں زندہ موجود ہیں، سب سے پہلے مجرم صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے نبی زندہ تھا اس کو زیر زمین دفن کر دیا۔ پھر مجرم وہ بندہ ہے جس نے نبی کی زندگی میں خلافت کا حق استعمال کیا۔ صدیق اکبر کی خلافت بھی ثابت نہیں ہوتی، فاروق اعظم کی خلافت بھی ثابت نہیں ہوتی، عثمان غنی کی خلافت بھی ثابت نہیں ہوگی، اس لیے کہ اصل موجود ہے، خلیفہ نہیں بن سکتا۔ اور اگر نبی اس دنیاوی زندگی کے ساتھ قبر میں موجود ہے، مصلی امامت پہ نہیں آتا، فتویٰ کیا لگے گا؟ نبی لوگوں کو تبلیغ نہیں کرتا، فتویٰ کیا لگے گا؟ نبی کی بیٹی روتی رہ گئی، حضرت فاطمہ کہتی ہیں صبت علیہ مصائب لو انہا، مجھ پر جو مصیبتیں آئی ہیں میرے بابا کے مرنے کے بعد، اگر وہ مصیبتیں، وہ تکلیفیں دنوں پہ آئیں تو ان مصیبتوں کی وجہ سے یہ دن بھی رات ہو جائیں، ایسی تکلیفیں آئیں۔ میرا دوست، اگر نبی دنیاوی زندگی کے ساتھ اس قبر میں موجود تھے تو پھر صدیق اکبر خلیفہ کیوں بنے؟ خلیفہ کوئی بن سکتا ہے؟ اوے نائب تب بھی ہوتا ہے جب اصل نہ ہو، اصل دنیا پہ نہیں ہے اس لیے نائب بنے۔ اور اگر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، پھر تو یہاں تک یہ لکھتے ہیں، باطل کا کسی جگہ پہ پاؤں نہیں کھڑا ہوتا، کہتے ہیں نبیوں پہ بیویاں پیش کی جاتی ہیں، وہ شباشی کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم عاشق ہیں، ایسی گستاخی کر کے ہم عاشق ہیں۔ پھر ایسا عشق اللہ معاف کرے، کہتا ہے نبی انبیاء پہ بیویاں بھی پیش ہوتی ہیں، وہ شباشی کرتے ہیں، یصلون وہ نماز پڑھتے ہیں، یحجون وہ حج کرتے ہیں۔ واہ میرے دوست واہ، دنیا اور آخرت کا کوئی فرق نہیں رہا۔ یاد رکھو ایک جہان یہ دنیا کا جہان ہے، اور اس کے بعد وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس کے بعد ایک برزخ کا جہان ہے جہاں اچھے اور برے لوگ قیامت سے پہلے تک وہاں رہتے ہیں۔ جو بندہ نیک ہوتا ہے وہ اعلیٰ علیین میں ہوتا ہے، جو برا ہوتا ہے وہ سجین میں بری جگہ اس کو عذاب دیا جاتا ہے، تکلیفیں دی جاتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آخرت کا جہان ہے جہاں سب نے دوبارہ جی کر اٹھنا ہے اور اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے۔ خلط ملط کرنے کی ضرورت نہیں، آخرت کی احادیث کو برزخ میں لے آئے بندہ، اور برزخ کو پھر دنیا میں لے آئے، کہتا ہے دنیا میں موت نہیں آئی اور پھر قبر میں جا کر زندہ ہو گئے۔ اور میاں عقل نہ بوت تولد چے سود، فارسی والے کہتے ہیں بندے نے عقل نہ ہوئے بندہ جمنے کی کوشش ہی نہ کرے۔ عقل نہ بوت تولد چے سود، بندے کا دماغ اور عقل نہ ہو تو پھر پیدا ہونے کی بھی کوشش نہ کرے۔ میاں زندہ بندہ، صحیح سلامت بندہ، اس کی آکسیجن بند ہو جائے وہ نہیں زندہ رہ سکتا، قبر میں وہ نہیں زندہ رہ سکتا۔ تو جس کے اوپر موت واقع ہوگی اس کے متعلق کہتا ہے یہ دوبارہ جا کر زندہ ہو گئے ہیں۔ اولیاء دوبارہ جا کر قبروں میں زندہ ہیں اور وہ سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ آج تک کسی نے نہیں سنا۔ کوئی ایک بندہ ہو جو مجھے بتائے کہ میں نے فلاں ولی کی قبر پر کھڑا ہو کر اس کے ساتھ بات چیت کی اور اس نے مجھے جواب دیا۔ قرآن مجید اس بات پہ گواہ ہے، میری بات نہیں، ناراض بھی مت ہونا، میرا یہ فریضہ ہے، ذمہ داری ہے۔ مجھے کسی قسم کی لالچ، یہ چکھے کر دنیا کے اس دولت کو اور اس سٹیج کو اللہ نے میرے اوپر ذمہ داری دی ہے۔ اگر یہاں حق مسئلہ بیان نہ ہوا، اللہ کا قرآن بیان نہ ہوا، ملا کے غلط سوالات کے جوابات نہ دیے گئے، کل اللہ مجھے الٹا لٹکائے گا۔ اور خود قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب
او کائنات کے لوگوں، جب میں اللہ نے پوری وضاحت کے ساتھ مسئلہ بیان کر دیا، اس کے بعد بھی اگر کوئی ملا اس کو چھپاتا ہے دنیا کی لالچ کی خاطر اور پیسے کی لالچ کی خاطر یا سٹیج کی خاطر یا اس خاطر کہ مسجد والے ناراض ہو جائیں گے، مقتدی ناراض ہو جائیں گے، کمیٹی والے ناراض ہو جائیں گے، یہ دوسرا پارہ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا، او کائنات کے لوگوں، جو بھی ان الذین، بے شک وہ لوگ، سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر ہے اس کی 159، ایک کم 60، 159 ہے، اور سورہ بقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 159، کسی ترجمے میں جا کر دیکھو، اللہ نے ان غلط ملاؤں کو، دنیا کے پجاریوں کو، اپنی تجوری بھرنے والے کو اللہ نے اوپر سے غضب اور جلال کی آواز لگائی، جب میں اللہ نے قرآن میں واضح کر دیا ایک مسئلہ، تو کیوں چھپاتا ہے؟ دنیا کی خاطر چھپاتا ہے۔ اور سن، جب میں اللہ گلیوں کے کتوں کو روزی دے سکتا ہوں، جنگل کے خنزیر کو میں اللہ کھلا سکتا ہوں، اپنے قرآن کی خدمت کرنے والے کو کبھی بھوکا نہیں مرنے دیتا۔ یہ جب وہم نکل جائے گا مولوی کے ذہن سے کہ رزق میرے اللہ کے بس میں ہے، اللہ دے گا، تو پھر سارے راستے درست ہو جائیں گے۔ مولویاں لالچ ہونی، 40 دیہڑے روٹی نہیں، 40 دن کر اس کو، 40 دن چھٹی ہوتی ہے گھر سے، بیگم بے نظیر صاحب کا بھی چھٹی ہوتی ہے، کوئی کھانا مانا نہیں پکانا ہوتا، باہر سے مفت کے کھانے آتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، پیسے بھی آتے ہیں، کپڑے بھی آتے ہیں، جوتی بھی ہوتی ہے، کوئی خرچہ مرچہ، اسے کیا ضرورت ہے میاں سیدھا مسئلہ بتانے کی؟ جو جدھر لگا ہے لگا رہے نا۔ یاد رکھو، سب سے پہلے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ان علماء کو جہنم میں ڈالا جائے گا جو دنیا میں دنیا کی خاطر مسائل چھپا کے جیتے رہے، دنیا کی لالچ کی خاطر۔ اور یہاں اس قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ مسئلہ چھپاتے ہیں، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، میں اللہ بھی اس ملا پہ لعنت کرتا ہوں، ساری کائنات لعنت کرتی ہے۔ آپ کے 10,000 اور 15,000 کے بیچ سے میں اللہ کی لعنت برداشت کروں؟ یہاں جبہ کبا پہن کے بیٹھا ہو، تسبیح ہاتھ میں ہو اور سب کچھ ہو، لوگ اسے جھک جھک کر سلام کریں، اوپر سے اللہ کی لعنت برس رہی ہو، میرا دوست ایسی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں، ایسی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور صرف اللہ بھی نہیں، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، ساری کائنات لعنت کرتی ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے، کبھی اللہ آپ کو توفیق دے اور ان مولویوں کو بھی قرآن کی تفاسیر پڑھنے کی، علماء نے یہاں لکھا ہے ہر کافر بھی لعنت کرتا ہے، ہر مسلمان لعنت کرتا ہے، ہر پرندہ ہر جانور لعنت کرتا ہے ایسے عالم پر جو اللہ کا دین چھپا کے دنیا میں جیتا ہے، دنیا کی خاطر۔ اور یہی تو یہودیوں کی بیماری بیان کی قرآن مجید میں، قرآن مجید میں نہیں بیان کی، یہودیوں کی بیماری اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائی، فرمایا لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اے چند ٹکیاں دی خاطر مسئلہ نہ چھپاؤ، ثمنا قلیلا، اتنی گل تو سمجھنے ہو سو، قلیل تے ثمن، درہم تے دناریر، ڈالر کی خاطر مسئلہ نہ چھپاؤ، لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، واہ میرے اللہ واہ، فرمایا ویچو نہیں، تشترو اشترا، شرا، بے شرا، اتنے الفاظ تو آپ سمجھتے ہوں گے، بے شرا، خرید و فروخت۔ فرمایا لا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیات کو دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر مت بیچو، بلکہ سیدھا سیدھا مسئلہ بتاؤ لوگوں کو۔ میرا دوست، یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے، مسائل چھپانا، حق بات چھپانا، یہ تو یہودیوں کی طریقہ ہے، ان کا وتیرہ ہے۔ جسے اللہ توفیق دے قرآن بیان کرنے کی، اسے دنیا کی طرف نظر نہیں کرنی چاہیے۔ میرا دوست، مسئلہ یہ بیان ہو رہا تھا کہ اللہ موت وارد کرتا ہے ہر انسان پہ، چاہے وہ عام ہے چاہے خاص ہے، اللہ کے انبیاء ہوں اولیاء ہوں کوئی بھی ہو، موت وارد ہوتی ہے، روح نکل جاتی ہے، اور روح نکلنے کے بعد قیامت تک دوبارہ کسی کی روح واپس نہیں آتی۔ بولتے نہیں آپ؟
قیامت تک کسی کی روح واپس نہیں آتی. تسی آنو 11ویں والے بابے تھیلے ہاتھ مارا تے ساریاں روحاں مڑ آئیاں تے ڈوبے ہوئے بھی تر گئے. قرآن بھی نہیں، حدیث بھی نہیں، صحابہ کا قول بھی نہیں، فقہا کی بھی بات نہیں. آئے 750-800 سال بعد میں، اور کبھی کوئی آتا ہے 1300 سال بعد میں. ایک محدث صاحب کی آواز میں نے سنی کہ دھوبی صاحب، دھوبی سے سوال ہونے لگا تو دھوبی کہتا ہے میں اللہ انشاءاللہ کوئی نہیں جاننا، میں غوث پاک نہ دھوبیاں. واہ میرا دوست، حقیقت بات یہ ہے، مجھ سے یہ چیزیں برداشت نہیں ہوتی. رب کے قرآن کے خلاف آواز لگائی جائے اور اس عوام کو الو بنایا جائے، جھوٹی کہانیاں سنا کے رب کا قرآن پسے پس ڈال دیا جائے اور اس کے خلاف بولے جا رہے ہوں، اور یہ کہا جا رہا ہو کہ اللہ کے فرشتوں کو دھوبی کہتا ہے، میں غوث پاک نہ دھوبیاں. ہاں یہ خالہ جی نہ ویڑا نہیں، یہ خالہ جی کا گھر نہیں جس کو جی چاہے میں ٹینکی والی مسجد کا مقتدی ہوں مجھے نہ پوچھو، میں فلاں کا مرید ہوں مجھے نہ پوچھو. حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او فاطمہ یاد رکھ اگر کل اللہ نے تجھے کسی عمل کی بنا پر پکڑ لیا تو محمد کی بیٹی ہونے کے ناطے تجھے نہیں چھوڑا جائے گا. تجھے دھوبی نہ پہ ہیں تو بھی اچھا. پھر مزے کی بات ہے، تجھے بتایا کس نے ہے؟ کس نے بتایا ہے تجھے؟ دھوبی کی بات قبر میں ہے، آخر دھوبی کا معاملہ ہے. فرشتے تجھے کس نے بتایا ہے کہ دھوبی نے ایسے کہا ہے، فرشتے نے ایسے کہا ہے؟ فرشتہ جا کے اللہ کو ایسے صورت بیان کرتے ہیں گویا یہ ادھر بیٹھے تھے. قرآن کی کوئی بات نہیں قابل اعتبار، حدیث کچھ بھی نہیں، سب کچھ چھوڑ کر دور دراز ایک لکھی ہوئے ملا کی کتاب کے پیچھے بھاگ پڑے، بس اس کے پیچھے بھاگتے رہے ساری زندگی اسے بھی گزار. اس لیے یاد رکھو، اگر کسی کو تسلی چاہیے، یہ مسلک پرستی چھوڑو، فلاں نے یوں لکھا، فلاں نے فتاوی میں یوں لکھا ہے. میرا دوست سب سے پہلے وہ بات معتبر ہوگی جو اللہ کے قرآن میں بیان ہو جائے، پھر اس قرآن مجید کی آیت کی تفسیر قرآن کی آیت سے لی جائے گی، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے لی جائے گی، اس سے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اجماع سے لی جائے گی، اس کے بعد فقہا امام اور امت کے فقہا جنہوں نے اجتہاد کیا ان کے اجتہاد سے بات لی جائے گی. جائے کہ 100 سال کی پیدائش کسی فتاوے سے لی جائے. میں اگر کہوں کہ دیوبند کی کتابوں میں یہ لکھا ہے، دیوبند کیا ہوتا ہے میاں؟ یہ تو 150 سال کی پیداوار ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ اس سے پہلے دین نہیں تھا؟ اس سے پہلے لوگ نہیں مرتے تھے؟ اس سے پہلے لوگوں کی شادیاں نہیں ہوا کرتی تھی؟ اس سے پہلے لوگوں کے جنازے نہیں ہوئے؟ آج جنازے ہو رہے ہیں. 100-150 سال کی بات ہے جب سے انڈیا میں دیوبند نام کی کوئی بستی ہو، وہاں مدرسہ قائم ہو جائے، دیوبند کا مدرسہ ہو جائے، یا بریلی شہر میں کوئی مدرسہ قائم ہو جائے. میاں ان کی باتوں کا اعتبار نہیں، اعتبار ہوگا اللہ کے قرآن کا. کس کا اعتبار ہوگا؟ قرآن مجید کا اعتبار ہوگا. خدا کی قسم میں تو کہتا ہوں اگر قرآن کے مقابلے میں میرے استاد کی بات بھی ہو میں اسے پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دوں گا، رب کا قرآن کبھی نہیں چھوڑوں گا. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میاں اہمیت بھی ہوتی ہے کسی بات کی، یوں تو نہیں کہ جو رسالہ آگے چڑھا بس اس کی بات کو بتنگڑ بنا کر اچھال دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اگر بعد میں آنے والوں میں میری حدیث بھی کوئی بیان کرے اور وہ حدیث ایسی ہو جو قرآن سے ٹکرا رہی ہو تو اسے چھوڑ دیا جائے، کب کہ قرآن کو اعتبار کیا جائے، قرآن مجید کے پیچھے چلا جائے. اور یہاں تک نہیں، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا اتبع ما اوحی الیک، جو اللہ نے تیری طرف وحی نازل کی اس کی اتباع کر. بھئی کیا نازل کی اللہ نے؟ اور کیا نازل کی اللہ نے؟ قرآن مجید نازل کیا. بعد میں آنے والوں کے لیے بھی اصول بیان فرمایا، ذکر بالقرآن، میرا پیغمبر لوگوں کو تبلیغ کر قرآن سے، قرآن مجید کے ذریعے. پر ان ارمان ایوے بھئی آپ پہ آنا ہوئے تو تھا، خود کو کچھ چیز آتی ہوتا
عربی خود کو پتہ نہیں کہ الحمدللہ رب العالمین کا معنی کیا ہے، اور میں یقیناً آپ کو میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں، کوئی بندہ مجھے ان ایسے چیلنج کرنے والوں سے الحمدللہ رب العالمین کا معنی پورا لکھوا کے لے آئے، نہیں پتہ اس کو الحمدللہ رب العالمین کا معنی کیا ہے، اور بات کرتے فتاوے میں لکھا ہے موت ولیوں کی اور ہوتی ہے، نبیوں کی اور ہوتی ہے، ولی جا کر قبر میں زندہ ہو جاتے ہیں، سنتے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ آپ کو دلائل دیے 26ویں پارے میں، اور قرآن مجید پہ اوپر ایمان ہے، سب کا ایمان ہے، آیت میں بتاؤں گا، معنی کدھر جا کے دیکھو، کسی تفسیر کنبی میں جا کے دیکھو، انوار نعمانیہ میں دیکھو، شیعہ کی تفسیر ہو اس میں دیکھو، مرزائیوں کی ہے اس میں دیکھو، اور اگر کسی بریلوی کی ہے اس میں دیکھو، دیوبند کی ہے، جو جس کا اعتبار ہے، جس کے ہاں جو جسے اچھا لگتا ہے ادھر جا کے دیکھے ترجمہ 26واں پارہ ہے، یا کسی عالم سے، یا آج کل انٹرنیٹ کی دنیا ہے، آسانی ہے، ترجمے موجود ہیں، آیت پیش کریں، ترجمہ خواہ مخواہ سامنے آ جائے گا۔ اللہ رب العزت نے 26ویں پارے میں فرمایا من اضلو، واہ میرے اللہ واہ، من اضلو، اس سے بڑا گمراہ کون ہے، اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ سورہ احقاف ہے، 26واں پارہ ہے، آیت نمبر 5 ہے، پہلے صفحے پہ ہے، فرمایا من اضلو، اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ ممن یدعو من دون اللہ، واہ میرے اللہ واہ، جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے نبیوں کو پکارتا ہے، اللہ کے ولیوں کی پکار کرتا ہے، اور اللہ کے نیک لوگوں کی پکار کرتا ہے، لات منات عزا کی پکار کرتا ہے، یا ماتا گائے کی پکار کرتا ہے، فرمایا اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں۔ اور اگلی بات من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، قرآن مجید کی آیات ابھی شروع ہوئی ہیں، پہلے تو میں نے آپ کو بتایا موت کیا ہے، زندگی کیا ہے، موت کیسے وارد ہوتی ہے، روح نکل جاتی ہے، چاہے عام ہے چاہے خاص ہے، کوئی بھی ہے، روح نکل گئی، دوبارہ قیامت تک روح واپس نہیں آتی، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کی عدالت ہے میاں، خالہ جی کا آنگن نہیں، کوئی ادھر سے روح بنیرے پہ آ رہی ہے، ادھر سے جھولا ترٹا روح ساریاں موڑائیاں، ادھر سے قبراں وچ ہیں، یہ خالہ جی کا گھر نہیں ہے، یہ اللہ کی عدالت ہے، جب روح نکل جاتی ہے تو واپس قیامت تک نہیں آ سکتی۔ سنو، جو قبر میں دفن ہے اللہ کے ولی یا انبیاء یا اولیاء کوئی بھی ہے، فرمایا لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، گل ہی ختم، تجھے اللہ قیامت تک زندگی دے دے، یہ اللہ نے بیان فرمایا، تجھے قیامت تک زندگی مل جائے اور تو اس کی قبر کے اوپر کھڑا ہو کے پکارتا رہے، یا بابا فلاں، یا بابا فلاں، یا نبی فلاں، یا نبی فلاں، پکارتا رہے قیامت تک، فرمایا قیامت تک وہ تجھے جواب نہیں دے سکتے۔ قرآن مجید ہے میاں، میرے باپ کی کتاب نہیں، میرے استاد کی نہیں، میری اپنی بات نہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ کے علاوہ جن جن ہستیوں کی پوجا کی جاتی ہے، سور و پکار کی جاتی ہے، وہ قیامت تک ان کو جواب نہیں دے سکتے۔ اور اگلی بات، اللہ چل سن تو سکتے ہیں، جواب نہیں دیتے تو یہ اتنا تو اشکال ہوتا ہے، مولوی پھر رانت نہیں نا، رانت نہیں، مولوی کیڑی تک کٹنا، اللہ یہ بات سنتے تو ہوں گے، چلو جواب نہیں دیتے ہیں، فرمایا وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ، وہ تیری دعا سے غافل ہیں، وہ تیری سور و پکار سے غافل ہیں، انہیں کوئی پتہ نہیں کون آیا پکارنے والا اور کیا پکارتا رہا۔ 13ویں پارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسری ہستیوں کو پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ نیک لوگوں کی عبادت کرتے ہیں، سورہ رعد ہے اور اس کی آیت نمبر 14 ہے، وہ سورہ احقاف 26واں پارہ آیت نمبر 5 اور یہ سورہ رعد اس کی آیت نمبر 14 ہے، فرمایا والذین یدعون من دونہ، جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسری ہستیوں کو پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہم، لا یستجیبون لہم بشیء، ذرہ برابر بھی جواب نہیں دے سکتے، ذرہ برابر بھی جواب نہیں دے سکتے۔ اور آگے فرمایا
इल्ला कबासित कफ़ैहि इलल मा लियब्लुग फ़ाहु वमा हुवा बिबालिगी वमा दुआउल काफिरीना इल्ला फी ज़लाल। सारे मसले ही अल्लाह हल कर देते ने इस आयत विच, सारे मसले हल कर देते। जिधरों जिधरों चोर दरवाजा मौलवी कढ़ने ना, सारे मसले हल कर देते अल्लाह ने। मौलवी कहता है अंबिया की जिस्म मुबारक उनको मट्टी नहीं खाती, जब मट्टी नहीं खाती तो जिस्म कैसे रह सकते हैं? तभी रह सकते हैं जब रूह वापस आए। ये सवाल होते हैं सारे। तभी रह सकते हैं जब रूह वापस आ जाए। कोई कहता है रूह नबी की आला और नबी के जिस्म के अलावा कोई और आला जगह है नहीं, अल्लाह को कोई और आला जगह नहीं मिली, अल्लाह ने वापस रूह नबी के जिस्म में डाल दी। मैं सदके ते कुर्बान ते जदों नबी पैदा नहीं होए ते फिर आमना ने पेट विच जेड़े टिके रहन वो पेट आला या नबी ने जिस्म आला? और नबी अकरम जन्नत में जाएंगे कि नहीं? और जाएंगे ना, तो फिर जन्नत आला या नबी का जिस्म आला है? जन्नत आला है। ये कौन सा सवाल हुआ कि अल्लाह को जगह नहीं मिली, कोई आला जगह नहीं? महाराज ये गुस्ताखी नहीं तो और क्या है? अल्लाह को कोई आला जगह नहीं मिली, अल्लाह ने वापस जिस्म में रूह डाल दी और फिर जिस्म में रूह आई तो तभी जिस्म सलामत मौजूद है। अल्लाह फरमाते हैं इल्ला कबासित कफ़ैहि इलल मा, जिस तरह कुएं के अंदर साफ शिफाफ पानी मौजूद होता है, बोर के अंदर साफ शिफाफ पानी हो, ऊपर खड़ा होकर एक बंदा दुआ करे या पानी, मैं सादात की औलाद से हूँ, मैं पीरों की औलाद से हूँ, ये मैं फला मस्जिद में जुमा पढ़ता हूँ या मैं जुमा पढ़ाता हूँ, या पानी। अल्लाह कहता है जिस तरह उस पानी को पुकारने से वो कुएं से पानी तेरे पास नहीं आ सकता, इसी तरह मेरे औलिया मेरे अंबिया के जिस्म सही सलामत भी मौजूद हो, तब भी तू अगर ऊपर खड़ा होकर पुकारे तुझे जवाब नहीं दे सकते। और अगली बात वमा दुआउल काफिरीन इल्ला फी ज़लाल, और ये पुकारने वाले गुमराह की दुआ निरी गुमराही है, निरी गुमराही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। मियाँ दो हाथ हैं, मैं 10 बरसा गुजारिश कर रहा हूँ, कुरान मजीद है, कुरान मजीद की आयात है, इसके मुकाबले में चूंकि चुनाचे नहीं चलता। चूंकि चुनाचे, चूंकि अल्लाह के नबी हैं, चुनाचे जिंदा होते हैं। हमेशा जिंदा रहने वाली जात कौन है? ऊंचा बोलो, हमेशा जिंदा रहने वाली जात कौन है? अल्लाह है। अल्लाह के अलावा कायनात की कोई जात हमेशा जिंदा नहीं रह सकती। मौत वाक़या होती है, मौत के बाद आलम बरज़ख में रहते हैं। आलम बरज़ख में जब ये सारा दुनिया फना हो जाएगी, फिर आलम आखरत होगा, अल्लाह क़यामत बर्पा करेगा। दूसरे सूर फूंकने के बाद फिर सारी रूहें इन जिस्मों में वापस आएंगी और अल्लाह के पास दोबारा जिंदा होकर पेश होंगी। इस बात पर कुरान गवाह है, मेरी बात नहीं, इस पर कुरान मजीद गवाह है कि मौत के वक़्त रूह निकाल ली जाती है। उसके बाद ये जिस्म, और सुनो अंबिया की जिस्म के मुताल्लिक हदीस है, फरमाया इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्ज़ अजसादल अंबिया, अल्लाह ने जमीन के ऊपर अंबिया के जिस्म को हराम कर दिया है। मट्टी अंबिया के जिस्म को नहीं खाती, और खाना तो दूर की बात, आपको तो आपका शायद इतना नजरिया ना हो, मैं बताऊं आपको, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो गुस्ल दिया गया, जिस्म साफ किया गया और उस जिस्म के ऊपर पानी का जो कतरा मौजूद था, खुदा की कसम मेरा नजरिया और अकीदा ये है कि क़यामत की सुबह हो जाएगी, मेरे नबी के जिस्म से वो कतरा भी नहीं गिरेगा, इतना साफ शिफाफ मौजूद है। लेकिन फिर भी दुआएं और पुकारे सुनने वाला कौन है? अल्लाह है। अल्लाह के अलावा सुनने की ताकत नबी को भी नहीं है। खुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमूदात हैं, खुद अरशादात हैं, खुद कुरान गवाह है, और कुरान मजीद कहता है इन्नका ला तुस्मिउल मौता। वक़्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, मैं आखिरी बात करूं, गुजारिश माजरत, काम लेट भी हो गया थोड़ा सा। बहरहाल चलो, जिंदगी का क्या पता कभी किसी मोड़ पे ख़त्म हो जाए। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, आखिरी आयत सुनो और फिर जुमा की नमाज अदा करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ओ कायनात के लोगों, वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही, ये सूरह फातिर आयत नंबर 13
اور 14 فرمایا والذین تدعون من دونہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا اور جن سے تم مدد حاصل کرتے ہو، ما یملکون من قطمیر، قطمیر کہتے ہیں یہ کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے، اس کے اوپر ایک پردہ ہوتا ہے، باریک سا پردہ، اس پردے کو قطمیر کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جنہیں تو پکارتا ہے وہ تو قطمیر کے بھی مالک نہیں۔ اور میں قربان جاؤں، علماء نے پھر تشریح کی کہ اللہ نے یہ مثال کیوں دی ہے، یہ قطمیر کی مثال اللہ نے کیوں دی؟ فرمایا اس سے مراد وہ گٹھلی جو ہے وہ مردہ ہے، اس کے اوپر جو وہ پردہ ہے وہ کفن ہے، اور یہ کھجور جو ہے یہ قبر ہے۔ اللہ نے فرمایا جنہیں تو پکارتا ہے وہ تو اپنے کفن کے بھی مالک نہیں، تجھے کیا دیں گے؟ وہ تو اپنے کفن کے بھی مالک نہیں، تجھے کیا دیں گے؟ اور آگے فرمایا ان تدعوہم، اگر نہ رانا نہ پھر بھی پکار، اگر تم پکارو ان کو، لا یسمعوا دعاءکم، تیری دعا سنتے۔ اور قرآن ہے، قرآن کی تائید میں تو ایسے تو کر دو، تیری دعا سنتے نہیں ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا لو سمعوا، اگر سن بھی لے، فرض کیا اگر سن بھی لے، سنتے نہیں، چلو تجھے راضی کرنے کے لیے اگر سن بھی لیں، مستجابوا لکم، تجھے جواب نہیں دے سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن یہ اللہ کے نیک لوگ میری عدالت میں کھڑے ہو کر تیرے اس شرک کے انکار کریں گے کہ اللہ اس نے اپنی طرف سے پکارا، ہم نے اسے نہیں کہا تھا۔ بہرحال اللہ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسلک پرستی سے بالا تر ہونے کی سمجھ اللہ عطا فرمائے۔ یا اب تو آج کل تو میاں مولانا کے پیچھے ہمارے مولوی صاحب اس طرح کہتے ہیں، ہمارے استاد ایسے کہتے ہیں، ہماری کتاب میں یہ لکھا ہے، ہمارے مسلک میں یہ لکھا ہے، ہمارے آبا و اجداد، نامیہ سب کو چھوڑ کر قرآن کے اوپر متفق ہو جاؤ، جو بات قرآن کہتا ہے کسی تفسیر۔ اور میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ میں نے دیوبند کی تفاسیر، بریلوی کی تفاسیر کبھی نہیں پڑھی، مجھے یہ نہیں اچھی لگتی، ایک ادھر کھینچتا ہے، ایک ادھر کھینچتا ہے، ایک ادھر کھینچتا ہے، پیچھے لے جاؤ، تھوڑا اور پیچھے رہ جاؤ۔ علامہ آلوسی کی روح المعانی اٹھاؤ، عربی مفسر ہے، امام رازی کی تفسیر کبیر اٹھاؤ، علامہ ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر اٹھاؤ، بحر محیط اٹھاؤ، یا تفسیر مظہری اٹھاؤ، یا تفسیر ابو سعود اٹھاؤ، نیشا پوری اٹھاؤ، جلالین اٹھاؤ، یا بیضاوی اٹھاؤ، یہ آج کل کے ملا نہیں، عربی مفسر ہیں۔ تمام مفسر اس بات پر متفق ہیں کہ تمام انبیاء اولیاء کے اوپر ورود موت برحق ہے، اور جس کے اوپر موت وارد ہو جائے اس کی روح قیامت تک واپس نہیں آتی۔ بس بات ختم۔ میں ایک کتاب لکھوں اس میں کچھ اور، میرا کیا اعتبار ہے میاں؟ 1450 سال بعد علامہ نصفی مدارک کو تنظیر میرے پاس پڑھی ہے، اگر کسی چاہیے کوئی پڑھ سکتا ہے، عربی کی ہے، 710 ہجری کی وفات ہے اس آدمی کی، 710 ہجری، ان کیڑا 1445 گزر چکا ہے، ادو ود فاصلہ، ادو ود۔ اور دیوبند بریلوی 100-150 سال کی پیداوار ہے۔ میں کہوں کہ دیوبند نے یہ لکھا ہے، نہیں، 710 ہجری کی وفات ہے، اس سے پہلے کی لکھی ہوئی تفسیر ہے۔ اور علامہ سب سے پہلے جو تفسیر لکھی گئی بحر المحیط لکھی گئی ابو الحیان اندلسی کی ہے، وہ اس سے بھی پہلے کی ہے۔ تفسیر ابن عباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منقول ہے، وہ بھی موجود ہے۔ پھر احادیث کی کتابوں میں صحابہ اکرام کی احادیث بھی موجود ہیں آیات کے حل میں۔ وہ کوئی لنڈین، ان سے درد ہوتا ہے، احادیث پڑھنے سے درد ہوتا ہے، تفاسیر پڑھنے سے درد ہوتا ہے۔ فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ انبیاء جی ذائقہ موت کا چکھتے ہیں، پھر یوں ہوتا ہے، پھر یوں ہوتا ہے۔ میاں ان چوکے چنانچے کو چھوڑو، بس اللہ کا ایک اٹل قانون ہے، اور یہ کوئی توہین بھی نہیں۔ کوئی سمجھے کہ یہ توہین ہے، توہین نہیں۔ توہین تو اللہ کے بارے میں کوئی کہے کہ اللہ مر گیا ہے، وہ توہین ہے، وہ گستاخی ہے۔ مخلوق جس نے فنا ہونا ہے، قرآن مجید میں نہیں ہے کل من علیہا فان، یہ تو سنتے ہو آپ، ریڈیو میں اکثر سن رہے ہو، کتنا عرصہ ہو گیا سنتے چلے آ رہے ہو، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔
ساری کائنات نے فنا ہونا ہے، اس لیے فنائی توہین نہیں، موت توہین نہیں، موت تو مومن کا تحفہ ہے، موت مومن کا تحفہ ہے۔ ساری کائنات فنا ہوگی، باقی رہنے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔